السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبد الرحمن بٹ بحرین سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا سب سے معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک۔ تو ساتھیو، آج جو ہے وہ ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ یوٹیوب پہ اکثر جو چینل ہیں، زیادہ تر چینلز جو ہیں وہ موٹاپے کے متعلق بتاتے ہیں لیمو کے استعمال کے بارے میں، مختلف ترکیبوں سے، مختلف طریقوں سے بتایا جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ طبی لحاظ سے یہ کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا نقصان دہ ہے، کس کو فائدہ دیتا ہے اور کس کو نقصان دیتا ہے۔ تو اس کے متعلق مکمل جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے، آخر تک دیکھیے۔ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ طبی معلومات جو ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شروع کرتے ہیں۔ لیمو کے متعلق جو ہے وہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ چینلز، اور زیادہ تر جو ہے وہ دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو، جب کوئی چیز ایک ساتھی اپلوڈ کر دیتا ہے تو اس کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ دوسرے چینل والے بھی تھوڑا چٹپٹا اور مسالہ دار کر کے اور ایک آدھ چیز کا ہیر پھیر کر کے تو اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں بنا کے۔ تو اس کے لیے میں نے دیکھا ہے اکثر ساتھی آتے ہیں، اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یوٹیوب سے دیکھ کے وزن کم کرنے کے لیے لیمو کا استعمال کیا، تو اس سے ان کو فائدہ کی بجائے نقصان ہوا اور ان کو دوسرے مسائل جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے متعلق ایک مکمل جو ہے وہ ویڈیو بنائی جائے اور آپ سب کو اس کے متعلق مکمل آگاہی دی جائے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ ہے۔ تو اس میں ایک چیز تو ذہن نشین کر لیں کہ جو کھٹی چیز ہے یہ مرد کے لیے زہر سے کم نہیں ہوتی۔ میٹھی چیز جو ہے وہ مرد کے لیے ٹھیک ہے، اور کھٹی چیز جو ہے وہ عورت کے لیے ٹھیک ہے۔ یہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں، بڑوں سے، بزرگوں سے یہ چیز سنی ہے، اور جب پریکٹیکل لائف میں آئے، جب ہربل کی فیلڈ میں آئے تو اس کو دیکھا، جب مطالعہ کیا اور اس کو تجربات پر پرکھا تو یہ 100% بات درست ہے کہ مرد کے لیے کھٹی چیز زہر ہے اور عورت کے لیے میٹھی چیز زیادہ جو ہے وہ زہر ہے۔ زہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف فرمائے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ زہر سے ہر وہ چیز زہر ہوتی ہے جو نقصان دے، جسم کو نقصان دے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں مرد کا مزاج جو ہے وہ خشک گرم ہے، نوجوان مرد کا، اور لیمن کا مزاج جو ہے وہ خشک سرد ہے۔ تو جب مرد اس کو استعمال کرے گا تو اس کو لامحالہ وزن اس کا کم ہو یا نہ ہو، ضعف اعصاب کا شکار ہوگا، مردانہ کمزوری ہوگی، معدے کا بھی مسئلہ ہوگا۔ عارضی طور پہ شاید کچھ دن اس کو، ابتدائی چند دن اس کو فائدہ ہو، لیکن اس کے بعد جو اس کے نقصانات ہوں گے وہ یہ ہیں کہ ایک تو اعصابی کمزوری، ضعف با، جریان احتلام کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد دماغی کمزوری اور یادداشت پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مرد میں جو ہے ایکس اور وائی دونوں ہوتے ہیں، سپرمز میں کروموسومز، اور عورت میں جو ہے وہ وائی ہوتے ہیں صرف۔ تو مرد میں اگر وائی زیادہ ہوں تو میل بیبی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اگر ایکس زیادہ ہوں تو فیمیل بیبی۔ تو لیمو کے زیادہ استعمال کرنے سے وائی جو کروموسومز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور ایکس جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسے میں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ فیمیل بیبی ان کے ہاں زیادہ تر ہوتے ہیں، زیادہ تر بیٹیاں جو ہیں، اللہ کی رحمت ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ کی رحمت ہے، دونوں اللہ کی دین ہے، اولاد اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن میں ایک آپ کو طبی لحاظ سے ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ضعف اعصاب بھی ہے اور ضعف معدہ بھی ہے، ساتھ میں قبض کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے۔
مردوں کو جو سب سے بڑا نقصان ہے، ایک تو صورت انزال کا مسئلہ ہوتا ہے، ذوف با، شہوت کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے، جریان وغیرہ، منی وغیرہ پتلی ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے، دوسری طرف اگر دیکھیں خواتین میں، تو خواتین میں یہ کسی حد تک فائدہ مند ہے، عورتوں کو فائدہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کا وزن کم ہوتا ہے، لیکن ان میں بھی اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ تھائرائیڈ پرابلم جو ہے وہ ہو جاتی ہے ان کو، کیونکہ زیادہ لیمن یوز کرنا بھی دونوں حالتوں میں، مردوں اور عورتوں دونوں کو نقصان دہ ہے۔ مردوں کو تو ہے ہی نقصان دہ، تو خواتین میں بھی اس کو اعتدال سے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو پانی میں نچوڑ کے استعمال کرتے ہیں، شہد ڈال کے، یا جس طریقے سے بھی آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو آپ تھوڑی سی کم مقدار میں استعمال کریں تاکہ تھائرائیڈ پرابلم نہ ہو، اور اس کا فائدہ خواتین کو زیادہ ہوتا ہے، مردوں کو جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بلکہ نقصانات مردوں میں زیادہ ہیں، خواتین میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، اور فوائد مردوں میں نہ ہونے کے برابر اور عورتوں میں نقصان نہ ہونے کے برابر ہے لیمو کا زیادہ استعمال۔ تو اس لیے یہ زیادہ تر مکھی پہ مکھی ماری جاتی ہے، زیادہ تر جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کہ جی لیمو کے چند دنوں کے استعمال سے وزن ایسے کم ہو جائے گا، یہ سب کہانیاں ہیں، باتیں ہیں، اور اس میں چونکہ یہ تقریباً جو بنائے جاتے ویڈیوز بناتے ہیں حکامات، تو اس میں تقریباً نہیں ہوتے جو ایسی فضول باتیں کرتے ہیں، تو وہ سنی سنائی باتیں، ایک ویڈیو سنی، دو سنی، تو اس سے پھر اخذ کر کے کچھ اپنی طرف سے باتیں لگا کے چٹپٹی مسالہ دار جو ہے وہ کر کے تو اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے، لوگوں کو جو سنتے ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ یہ مرد کے لیے فائدہ مند ہے یا عورت کے لیے فائدہ مند ہے، تو ایک چیز کبھی بھی سب کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، تو یہ ایک ٹوٹکا ٹائپ ہوتا ہے، کسی کو لگ جاتا ہے، کسی کو نہیں لگتا، کسی کو فائدہ، کسی کو نقصان، لیکن مردوں میں اس کا نقصان ہے، یہ کنفرم ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں علاج کے معاملے میں، خاص طور پہ ایسے جو ٹوٹکا ٹائپ ہوتے ہیں، اگر تو کوئی اتھینٹک کوالیفائڈ طبیب فزیشین ہے، وہ اس کو صحیح طبی لحاظ سے بیان کر رہا ہے، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ بھی بہتر ہوتا ہے کہ آپ ان سے ایک دفعہ مشورہ کر لیں، یا اگر کوئی اس طرح کے ٹوٹکے جو آ رہے ہیں ان کے متعلق ایک فزیشین سے کنسلٹ کریں، ان سے پوچھیں کہ آیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ٹوٹکا استعمال کرتے ہیں اور اس سے آپ کو فائدے کی بجائے نقصانات آتے ہیں، اور آپ دوسرے امراض میں شکار ہو کے پریشان ہو جائیں، اور علیحدہ جو ہے وہ آپ کو اور زیادہ علاج میں آپ کے پیسے بھی ضائع ہو اور وقت بھی ضائع ہو۔ تو اس لیے یہ جو ٹوٹکا ہے، یہ حقیقت اس میں بہت کم ہے اور افسانہ ہے زیادہ، تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ صحت کی صحیح معلومات کے متعلق جان کے اپنی صحت کی حفاظت کیجیے۔ ایسے ٹوٹکوں پہ اور ایسے لوگ جو صرف اور صرف چٹپٹے تھمبنیل بنا کے اور اللہ معاف فرمائے ایسے رف ورڈز یوز کرتے ہیں کہ شرم آتی ہے دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے بھی، تو آپ ایسے لوگوں سے تھوڑا سا بچیں۔ صحت کے متعلق جو ہے ہمیشہ ایک فزیشین سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی بری ایک روایت ہے کہ جو ایک بندہ کوئی ایک ٹوٹکا بھی جانتا ہے تو لوگ اس کو بھی حکیم کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ طب بدنام ہے۔ تو حالانکہ طب نسخوں کا نام نہیں ہے، نسخہ نویسی طب کی ایک شاخ ہے، طب نہیں ہے، مکمل طب نہیں ہے، یہ صرف اس کی شاخ ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک دو کو نسخہ، کوئی ایک چیز دو چیز بنانا شروع کرتا ہے، وہ حکیم نہیں ہے، وہ دوا ساز ہو سکتا ہے، حکیم نہیں ہو سکتا۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں سے بچیں، تھوڑا اوائڈ کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور دوستوں اور فیملی فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے تاکہ صحیح معلومات سب تک پہنچ سکیں، اور اس طرح کے جو فراڈیے ہیں ان سے آپ بچ سکیں، اپنا وقت بھی اور اپنا قیمتی پیسہ جو ہے وہ بھی آپ بچا سکیں۔ اللہ حافظ۔